نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، باب نمبر 53، باب الصلاۃ فی مواد الخسف والعذاب۔ یہ باب ہے کہ نماز ایسی جگہوں پر ادا کرنا جہاں کسی قوم کو زمین میں دنسا دیا گیا ہو یا ان پر عذاب نازل ہوا ہو، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کسی قوم پر عذاب آیا، عذاب کے اندر تباہ و برباد کر دی گئی یا زمین میں دنسا دی گئی، ایسی زمین پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ گزشتہ باب میں قبروں کے درمیان نماز پڑھنے کی ممانعت کا تذکرہ تھا۔ تو قبرستان کے اندر دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مرحوم ہوتے ہیں، کچھ محروم ہوتے ہیں۔ مرحوم سے مراد جو نیک اور صالح ہیں، جن پر اللہ نے رحم کر دیا اور اللہ نے اپنی نوازشیں ان پر کر دی، اور محروم جو اللہ کے رحم سے محروم کر دیے گئے، روک دیے گئے۔ تو قبرستانوں کے اندر دونوں قسم کے لوگ نیک بھی اور بد بھی ہوتے ہیں۔ تو جب قبرستان کے اندر نماز کی ممانعت ہے، جہاں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو عذاب والی جگہ پر تو اکثر محروم ہی ہوتے ہیں، برے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے رحم سے محروم ہو چکے ہوں، تو وہاں نماز پڑھنے کی بالاولیٰ ممانعت ہوگی۔ اس لیے عذاب شدہ علاقہ، عذاب شدہ قوم کی جگہ، وہاں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ پھر عذاب کی جگہ پر کھڑے ہو کر جس جگہ پر عذاب آیا ہو، اس جگہ کھڑے ہو کر رحمت طلب کرنا، یہ بھی ایک قسم کی جسارت ہے۔ تو ایسی جگہوں سے نماز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران، تفصیلی روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1560 میں ہے کہ صبح کی نماز میں آپ بھی اور باقی صحابہ کرام بھی سوئے رہے، صبح کی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے، سورج نکلنے پر بیدار ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے کوچ کرو، آگے تھوڑا سا جا کر وہاں نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس جگہ شیطان کا غلب ایک اثر ہو چکا ہے، اس نے ہمیں وقت پر بیدار ہونے سے روکے رکھا۔ اس جگہ پر شیطانی اثرات ہیں، یہاں سے آگے جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں شیطانی کچھ اثرات آئے، آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی، تو جہاں عذاب آیا ہو تو وہاں شیطان نے تو گھونسلے بنائے ہوتے ہیں، اپنے بہت سارے حواری بنا رکھے ہوتے ہیں جو شیطانی اشارات پر چلنے والے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں قوم کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں تو نماز پڑھنے کی بالاولیٰ ممانعت ہونی چاہیے۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ کارہ الصلاۃ بخسف بابل۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ناپسند کیا تھا بابل شہر کے خسف، دنسا دیے جانے والی جگہ پر نماز پڑھنا۔ بابل شہر میں یہاں عذاب ہونے پر قوم کو زمین میں دنسا دیا گیا، اس علاقہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کو ناپسند کیا۔ یہ اثر متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 377 پر یہ واقعی موجود ہے، جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ کننا مع علی فمررنا علی الخسف۔ عبداللہ بن ابی المحل فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو ہم ایسی جگہ سے گزرے جو بابل شہر کے اندر خسف تھا، یہاں قوم کو دنسا دیا گیا تھا۔ فلم یصلی حتی اجازہ، تو انہوں نے وہاں نماز ادا نہ کی یہاں تک کہ اس کو عبور کر کے، کراس کر کے آگے گئے تو وہاں نماز ادا کی۔
اور مصنفہ ابن ابی شیبہ کی ایک دوسری جگہ جلد 2 صفحہ 377 پر یہ الفاظ بھی ایک روایت میں ہیں۔ کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کنت لأصلی فی ارض خاصف اللہ بہا ثلاث مرار، جہاں اللہ نے کسی قوم کو دنسایا ہو میں وہاں نماز ادا نہ کروں گا۔ یہ 3 مرتبہ انہوں نے بات کو دوہرا کر کہا۔ ایک روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 490 جس کی سندی حیثیت میں کمزوری ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمان موجود ہے کہ نحانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصلی فی ارض بابل فإن ملعونہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے پیارے میرے حبیب نے مجھے منع کیا کہ بابل شہر میں نماز ادا کروں، کیونکہ وہ ملعون جگہ ہے، وہاں اللہ کی لعنت ہوئی ہے، لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ جس جگہ کی طرف تذکرہ اشارہ کیا گیا ہے، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل شہر کے اندر جہاں قوم کو دنسا دیا گیا، نماز ادا نہ کی، بعض مفسرین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس مراد وہی علاقہ لیا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا کہ فَأَطَلَّ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کی بنیادوں سے اللہ نے اس کو آد بوچا، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور اوپر سے چھتیں بھی ان کی گرا دی، یعنی بری طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مفسرین کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ ان المراد بذالک ان نمروز بن کنعان بنا ببابل بنیانا عظیما، کہ نمروز بن کنعان نے بابل شہر کے اندر ایک بہت بڑی عمارت بنائی تھی۔ نمروز جس کو ہمارے ہاں عام نمرود کہہ دیتے ہیں وہی مراد ہے، کہ نمروز بن کنعان نے بابل شہر میں ایک بہت بڑی عمارت بنائی، جو قال ان ارتفاع کان 5000 ذراع، کہا جاتا ہے کہ اس کی بلندی 5000 ہاتھ تھی، 5000 ہاتھ بلندی والی بہت مضبوط قسم کی بڑی اونچائی والی ایک عمارت بنائی، اور بڑا فخر اور دعویٰ کرتا تھا کہ اب مجھے کوئی کسی قسم کی طاقت اور قوت ہلا نہیں سکتی۔ فخسف اللہ بہم، تو اللہ تعالی نے اس کی وہ وسیع و عریض عمارت تمام کی تمام زمین بوس کر دی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اسی جو بابل شہر کے اندر ان کو دنسا دیا گیا تھا، یہ اسی علاقے کی طرح اشارہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور نماز ادا نہ کی۔ حدیث نمبر 433، قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، تم ان عذاب شدہ لوگوں پر داخل نہ ہو، جن لوگوں پر عذاب آ چکا ہے تم ان کی بستیوں میں ان کے علاقوں میں داخل نہ ہو، الا ان تکونوا باقین، الا یہ کہ تم آہو زاری کرتے ہوئے روتے اور گڑ گڑاتے وہاں سے گزرو۔ اگر مجبوراً اس علاقے سے گزرنا ہی پڑے تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاقِينَ، اگر تم رونے کی کیفیت سے نہ گزرو، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر وہاں داخل نہ ہو۔ اگر تمہیں رونے کی کیفیت تم پر طاری نہیں ہوتی تو پھر ان علاقوں سے مت گزرو۔ لا یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں بھی وہی اللہ کا قہر اور عذاب آ جائے جو کہ ان لوگوں پر آیا تھا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ 5 مرتبہ اور بھی یہ روایت لائے ہیں، 6 مرتبہ یہ بخاری کے اندر لائے ہیں۔ تو ہؤلاء المعذبین،
کا اشارہ یہ دوسری جگہ کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3380 میں یہ لفظ بھی ہیں کہ لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے رہائش گاہوں میں مت داخل ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اور اس سے مراد جب آپ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو ہجر علاقہ جو کہ قوم سمود کا علاقہ ہے وہاں سے گزر ہوا، تو اس علاقے کے بارے میں، ہجر علاقے کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہاں سے گزرو تو روتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ اگر یہ تمہاری کیفیت نہیں بنتی تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے سائڈ سے گزر جاؤ، اس علاقے کے اندر سے مت گزرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہے، عذاب کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، زمین میں دنسا دیا گیا، کوئی اور کسی قسم کا کوئی عذاب آیا ہے اور واضح طور پر یہ اللہ کا عذاب تھا، تو وہاں سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا چاہیے، عبرت کے لیے جائیں، خوف کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے اور تمام قسم کی منہیات اور ممنوع کاموں کو چھوڑتے ہوئے یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ وہاں کی خوشی منانے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے۔ جس طرح کہ ہم ایسے علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے ہم نے ان کو سیاحت گاہ بنا لیا ہے اور ان کو پکنک کی جگہ بنا لیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ باب نمبر 54، باب الصلاۃ فی البیع، بیع کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ البیع یہ عیسائیوں کے معبد خانے کو کہا جاتا ہے، جیسے یہودیوں کے معبد خانے کو صلات کہا جاتا ہے اور عیسائیوں کے معبد خانے کو بیع، اور اس طرح راہبوں کا جو معبد خانہ اس کو صومعہ کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو کیا عیسائیوں کا جو معبد خانہ ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں پہلے امام بخاری رحمہ اللہ 2 اثر اور اس کے بعد مرفوع روایت لائے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال عمر رضی اللہ عنہ انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثیل التی فی الصور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں، تمہاری عبادت گاہوں میں نہیں داخل ہوتے، من اجل التماثیل التی فی الصور، ان تصویروں اور مورتیوں کی وجہ سے، ان مجسموں کی وجہ سے جن کی وہاں تصویریں بنا کر رکھی ہوئی تھیں۔ تفصیلی متصل سند کے ساتھ یہ واقعہ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 1611 میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام اسلم فرماتے ہیں کہ لما قادم عمر الشام، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، سانہ لہو رجل من النصارى طعام، تو عیسائیوں کے ایک آدمی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، وکان من عظمائم، اور وہ آدمی عیسائیوں کے بڑے علماء، بڑے پادریوں میں سے تھا۔ وقال احب ان تجیئنی وتکرمنی، اس نے آ کر کہا کہ جناب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ کی آمد سے ہمیں بڑی عزت و شرف ملے گا، تو اس لیے آپ ہماری دعوت قبول کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تھا انا لا ندخل کنائسکم، کہ ہم تمہارے کنیسوں میں داخل نہیں ہوتے۔ اس وقت یہ بات کہی تھی انا لا ندخل کنائسکم، ہم تمہارے کنیسوں میں داخل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ من اجل التماثیل، ان تصویروں اور مورتیوں کی وجہ سے، التی فی الصور، جو وہاں تصویریں بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں نماز ادا نہ کرنا، اس کا ایک علت بیان کی گئی، وہاں تصویریں وغیرہ۔ وکان ابن عباس یصلی فی البیعۃ الا بیعۃ فیہا تماثیل، پیچھے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ نماز
اور غیر نماز دونوں کے لیے ان کے کنیسہ میں نہیں گئے، مطلق کہا کہ ہم تمہارے یہ عبادت گاہوں میں نہیں آتے کیونکہ تم نے مورتیاں اور تصویریں رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا اثر بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، وہ وہ یصلی فی البیعۃ، وہ عیسائیوں کے معبد خانہ میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے، الا بیعۃ فیہا تماثیل، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی تصویریں ہوں، اگر تصویریں وغیرہ اس میں ہوتی تو تب تو نہیں، ورنہ تصویروں سے پاک ہوتا، کوئی اور وہاں حرام اور ممنوع کام نہ ہوتا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں نماز ادا کر لیتے۔ تو یہاں ممانعت کی ایک علت پائی گئی، اگر وہ پائی جائے تو پھر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، وہ ہے تصویریں اور مجسمے۔ اور اسی طرح اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ اور حرام کام ہے، مثلا ان کا شراب نوشی ہے، سور ہے، اس طرح کے اور حرام کھانے پینے کی چیزیں یا ممنوع قسم کی میوزک وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں، یا اور شریعت کے منافی وہاں کے کام اور مجلس ہو، تو تب تو ان کے معبد خانوں میں جانا جائز نہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو فی نفس ہی جگہ تو ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ نماز کے لیے بنایا ہے، سوائے ان جگہوں کے جن کی استثناء آئی ہے۔ تو اگر ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی قباحت والی ممنوع شکل چیز نہیں ہے تو تب اس کے اندر نماز بوقت ضرورت پڑھی جا سکتی ہے۔ جب یہود و نصارہ ان کی عبادت گاہوں میں جن کے اندر غیر شرعی چیزیں ہوں تو ایک مسلمان کا داخلہ درست نہیں، تو ان کی دیگر مجالس کے اندر جانا کیسے درست ہوگا؟ حالانکہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کا طریقہ تو اپناتے ہی ہیں، اگرچہ اس کے اندر بھی انہوں نے طرح طرح کی افراط اور تفرید کر رکھے ہیں، تمام قسم کے ساز اور تمام قسم کے آلات موسیقی، اور اسی طرح بے حجابی اور مرد عورت کے اختلاط سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں جا کر باہر کی مجلسوں میں اور ان کی عبادت گاہوں کے مجلسوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو جب ان کی عبادت گاہوں میں شریعت کے منافی کام ہوں تو ایک مسلمان کا جانا درست نہیں، تو ان کے دیگر مجالس میں جانا کیسے درست ہوگا؟ حدیث نمبر 434، قال حدثنا محمد قال خبرنا عبدہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ان ام سلمۃ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسے کا تذکرہ کیا، رأتھا بأرض الحبشہ، جو انہوں نے حبشہ کی زمین پر دیکھا تھا، حبشہ کی زمین کے اندر ایک کنیسہ دیکھا، اس کا تذکرہ کیا۔ یقال له ماریا، اس کنیسے کو ماریا کہا جاتا تھا، ماریا اس کا نام تھا۔ فذکرت له مارات فیہا من الصور، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ اس معبد خانہ میں کنیسہ میں تصویریں اور مورتیاں دیکھی تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ اس کے اندر فلاں فلاں تصویریں تھیں، مثلا حضرت مریم علیہ السلام کی، جبریل کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ تمام تذکرہ کیا جو عیسائیوں نے عبادت گاہوں میں اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ، یہ عیسائی لوگ جن کا معبد خانہ تم دیکھا ہے، ان کا طریقہ کار یہ تھا، اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک اور صالح بندہ فوت ہو جاتا، اب الرجل الصالح، عبد الصالح کہا تھا یا رجل الصالح، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، بناؤ علی قبر مسجدن، یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ قبر پر مسجد بنا لینے سے مراد قبر کے پاس، یہ اتنی کہ قبر کو مسمار کر کے ختم کر کے اس کے اوپر بناتے، اتنے اپنے نیک اور صالح لوگوں کی بے ادبی اور گستاخی تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ ان کی قبروں کو مسمار کر کے ختم کر کے اس کے اوپر مسجد بنائی جائے۔
تو اوپر بنانے سے مراد اس کے قرب میں مسجد بنا لیتے۔ پھر کیا ہوتا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اس کے اندر پھر یہ تصویریں بنا لیتے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس طرح کی پتھروں کی گاڑ کر یا کاغذ پر یا دیواروں پر اس طرح کی تصویریں بنا لیتے۔ اس کے بعد ایسا کام کرنے والوں کے بارے میں آپ نے حکم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدترین اور شریر لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک صالح لوگوں کی قبروں کے پاس مساجد بنا کر ان کے اندر یہ تصویریں بنا کر اور شرک کو ترویج دی، شرک کے یہ ذرائع پیدا کیے، تو یہ بدترین لوگ ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک اور صالح لوگوں کی قبروں کے پاس مسجدوں کو بنانا اور ایسی مساجد کے بارے میں طرح طرح کے عقائد اور نظریات گھڑ لینا، جس طرح کہ آج آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسی مساجد جو کسی قبر کے پاس ہے، کسی دربار کے پاس ہے، وہاں نماز پڑھنے، وہاں تلاوت کرنے اور وہاں اعتکاف کرنے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے حجوں کا ثواب، ایک حج نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں حجوں اور عمروں کا ثواب وہاں بیٹھ کر چند گھنٹے عبادت کر لینا یا اعتکاف کر لینا بیان کیا۔ بیت اللہ سے بھی ان کی شان اور مقام کو بڑھا دیا۔ یہ تمام کے تمام وہ عقائد کا فساد اور بگاڑ جو اس وجہ سے آیا کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس بنا کر پھر ان کی جگہوں کی اور ان کی قبروں کی اور ان کی مساجد کی پھر وہ شان بیان کر دی جو مسجد نبوی اور بیت اللہ سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ تو یہ تھے وہ اسباب جن کی وجہ سے آپ نے اس سے منع کیا اور پہلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا کام کرتے تھے اور ایسا کام کرنے والے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ باب نمبر 55، یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر ترجمۃ الباب کے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کا باب جس کے اندر عنوان قائم نہ کیا گیا ہو، یا تو یہ پیچھے والے باب کا ہی تکملہ اور اس کی فصل کے طور پر ہوتا ہے، تو یا اس میں تشہیز اذہان کے لیے امام صاحب اپنے حاضرین، اپنے قارئین، ان سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی آپ تبویب خود قائم کریں، یا یہ بھی کہ اس حدیث میں کئی ایک مسائل کا استنباط ہوتا تھا، اس بات کو اوپن رکھا، عام رکھا، تاکہ جتنے بھی مسائل کا استنباط ہو سکتا وہ خود کرتے جائیں۔ حدیث نمبر 435 اور 436، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن زہری اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ و عبداللہ بن عباس قالا، یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ چونکہ یہ دو صحابہ سے روایت ہے اس لیے ان کو دو روایتیں شمار کیا گیا، یعنی حدیث نمبر 435 اور 436۔ محدثین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر سند بھی ایک ہو اور آگے متن بھی ایک ہو لیکن دو صحابی بیان کرنے والے ہوں تو اس کو دو روایتیں شمار کرتے ہیں۔ تو یہاں اس روایت کو پیچھے سند ایک ہے اور آگے متن بھی ایک ہے، لیکن نبی سے اس روایت کو وہ بیان کرنے والے دو فرد ہیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، دوسرے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اس لیے ان کو دو روایتیں شمار کیا گیا۔ لما نازل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طافق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نازل ہوئی، یعنی وہ بیماری جس کے اندر آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، جب وہ بیماری نازل ہوئی، طافق آپ شروع ہوئے، یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، ڈال رہے تھے، ہٹا رہے تھے، آپ ڈالتے تھے آپ چادر اپنے چہرے پر، فیضا اکتم بہا،
جب دم گھٹنے لگتا اس کی وجہ سے کاشفہا عن وجہی، تو اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ بیمار آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی چہرے پر کپڑا کے کریا، کبھی ہٹا دیا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، ایک بے چینی اور بے سکونی سی ہوتی ہے۔ تو وہی کیفیت تھی کہ آپ کپڑا کبھی چہرے پر ڈالتے ہیں تو جب تھوڑا سا دم گھٹنے لگتا پھر ہٹاتے ہیں۔ فقالا وَكَذَلِكَ، اور آپ نے فرمایا آپ اسی کیفیت میں تھے، اسی حالت اور کیفیت میں تھے اس وقت آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ وجہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے بنا لیا تھا اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ یحذر ما صنعوا، آپ یہ فرما کر ڈرا رہے تھے جو کچھ انہوں نے کیا۔ آخری وقت میں یہ آپ اس لیے فرما رہے تھے تاکہ میری امت کے لوگ یہودیوں کے، عیسائیوں کے ان غلط کاموں سے بچیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور بعض روایات میں، بلکہ پچھلی روایت میں گزرا کہ وہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، تو مطلب یہ تک انبیاء بھی اور اپنے نیک اور صالح لوگ بھی ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اس لیے کہ یہودیوں نے تو انبیاء اور نیک دونوں کی، لیکن عیسائیوں نے تو کسی نبی کی قبر نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ عیسائی جو ہے اس بات کو کو ماننے، ایک گروہ مانتا تھا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے نیک اور صالح لوگ ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ لفظ بالکل واضح ہیں، اور یہ بخاری کے اندر 8 مرتبہ امام بخاری یہ روایت لائے ہیں، اس کے علاوہ بھی 7 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ تو یہی ہے، اور اسی طرح حدیث نمبر 1330 میں، 1390 اور 3453 اور 4441 اور 4443 اور 5815، اور اسی طرح یہ تو وہ روایات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی مرتبہ آئی ہے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے وہ اس کے علاوہ بھی 4 مرتبہ، 3 مرتبہ اور بھی ہے۔ حدیث نمبر 3454، حدیث نمبر 4444 اور حدیث نمبر 5816۔ گویا کہ یہ متن، اس متن کے ساتھ 11 یا 12 مرتبہ امام بخاری صحیح البخاری کے اندر یہ روایت لائی ہے۔ تو اس کے اندر یہ آپ نے آخری ایام کے اندر، آخری زندگی سے کہ آپ کے آخری ایام میں اس وقت امت کو یہ تنبیہ کر کے سمجھا کر جا رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ نے ایک غلط طریقہ اختیار کر کے شرک کے دروازے کھولے، تم اس سے بچنا۔ کیا فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے۔ وجہ یہ تھی اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور قبروں کو مسجدیں بنانے کا معنی بتلا دیا کہ یہ تو نہیں کہ قبروں کو مسمار کر کے ختم کر کے قبریں بنایا، بلکہ ان کے پہلو میں ان کے ساتھ بنا لیا۔ صرف پھر مسجدیں نہیں بنائی، پھر اس کے بعد ان کے آگے غلط قسم کے ساتھ قصے اور کہانیاں جوڑ کر ان کی طرح طرح کی عقیدتیں ان کے ساتھ جو لوگوں کے وابستہ کی، وہ ایک بڑا سبب بنا۔ یحذر ما صنعوا، آپ ان کو ڈرا رہے تھے، یعنی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرا سمجھا رہے تھے جو انہوں نے کیا کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ تو یہ افراط اور تفریط ہمارے جس طرح کے اور بہت سارے کاموں میں ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کام کے اندر وہ دین کا یا دنیا کا، اس کے اندر افراد یا تفریط ہوگی تو وہ حق سے درستگی سے ہٹا ہوا ہوگا۔ اس کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑا افراط و تفریط پایا جا رہا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو قبروں کے احترام میں افراط کر کے اس حد تک وہ پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے عبادت گاہوں کے اندر طرح طرح کے ایسے غلط کام، شرکیہ کام، بدعات، خرافات اور پھر ایسی تعمیرات جو اپنی ان کے عقائد و نظریات اور ان کے اپنی کتابوں میں بھی ممانعت ہے۔ دیکھ لیں، خواہ وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، کیا وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان کی کتب کے اندر، ان کے ائمہ کے نزدیک یہ جو کچھ آج کچھ
یہ قبروں جس انداز کی پختہ بنائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کئی کروڑوں کے بہترین اخراجات ہیں اور کیا کیا وہاں رنگ رنگینیاں ہیں، تو یہ تمام کے تمام ان ائمہ نے جن کی تقلید کی جاتی ہے انہوں نے خود روکا ہے، خود منع کیا ہے۔ پھر وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، ایک یہ الگ بات ہو کسی مسلک سے تعلق رہتا، سنجیدہ آدمی کوئی بھی اس کو درست قرار نہیں دیتا، ڈھول ہیں، مرد عورتوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، اور آج میڈیا نے تو تمام ہر ایک موبائل پر یہ آپ دیکھ ہی رہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ تصاویر آ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے کام یہ حد سے بڑھا دیا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسرا جو تفریط، جنہوں نے قبروں کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی اور بلا وجہ ختم کرنا شروع کر دیا، روندنا، ان کے اوپر بیٹھنا، یہ تمام ممنوع صورتیں ہیں۔ ایک مسلمان کی قبر کو، اس کو ختم کرنا، اس کے اوپر بیٹھنا، اس کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، تو نیک اور صالح لوگوں کی قبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیسے درست ہوگا؟ تو یہ ہمارے معاملہ ایک حد سے دوسری حد کو تجاوز کر جاتے ہیں، دوسری سائڈ اور کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط دونوں طرح کا درست نہیں ہے۔ حق ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔